الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ایک بار پھر لے کر حاضر ہیں اور پروگرام کا نام ہے میرا پیارا دین۔ پروگرام ایک بار پھر لے کر حاضر ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ آپ کو جتنا ہو سکے گا دینی معلومات فراہم کریں گے۔ آپ نے بھی اول تا آخر ہمارے ساتھ شرکت کرنی ہے اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ شرکت کرنی ہے کہ جو سیکھوں گا وہ دوسروں کو بھی سکھاؤں گا، اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی بتاؤں گا انشاءاللہ عز و جل۔ آئیں سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آئیں آج کا سوال آپ سے کرتے ہیں۔ آج کا سوال یہ ہے کہ اسلام کے جو 5 رکن ہیں، اسلام کے 5 ارکان اسلام کون سے ہیں یہ آپ نے بتانا ہے، ان کے نام بتانے ہیں۔ تو جی آئیں کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے پارٹس آف باڈی۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے پارٹس آف باڈی۔ پارٹس آف باڈی ہمارا سیگمنٹ ہے۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہاتھ جسے ہم انگلش میں ہینڈ بھی کہتے ہیں، ہماری باڈی کا ایک بہت ہی اہم پارٹ ہے۔ اللہ پاک کی اس نعمت کی امپورٹنس تو وہی جانتا ہے جو ہاتھ نہ ہونے کی وجہ سے معذور ہو، جو ہاتھ نہ ہونے کی وجہ سے معذور ہو۔ آج ہم کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ ہاتھ کے بارے میں، ہینڈ کے بارے میں آج ہم بات کر رہے ہیں۔ اور ہاتھ کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ پیارے بچوں، یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے ان ہاتھوں سے کون کون سے اچھے کام کرتے ہیں۔ اچھے کام کرنے چاہیے نا ہاتھوں سے، یا برے کام کرنے چاہیے؟ اچھے کام کرنے چاہیے۔ اور اچھے کام بتائیے، کون کون سے اچھے کام ہیں جو ہم اپنے ہاتھوں سے کر سکتے ہیں؟ ایک ایک کر کے بتائیں۔ زازان بھائی پہلے آپ بتائیں۔ امامہ شریف باندھ سکتے ہیں۔ اور آپ؟ کھانا کھا سکتے ہیں۔ کھانا کھا سکتے ہیں، اچھی نیتوں کے ساتھ کھائیں۔ جی آپ بتائیں۔ لبیک 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 لبیک۔ جی آپ بتائیں حمزہ بھائی۔ مائک نہیں ہے آپ کے پاس؟ مائک اتنے جگہ سکتے ہیں۔ اتر لگا سکتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ بھائی قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اور عثمان بھائی آپ بھی بتائیں۔ لبیک لبیک والدین کے ہاتھ بھی چوم سکتے ہیں۔ لبیک اور مسواک لبیک سنت ہے۔ لبیک۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کو چوم سکتے ہیں یا بڑوں کے ہاتھ چوم سکتے ہیں، یہ دو ہو گئے۔ اور انگلی رکھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ لبیک لبیک اور بھائی آپ بتائیں۔ لبیک۔ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ امی ابو کے کاموں میں ان کی مدد کروا سکتے ہیں۔ امی ابو کے کاموں میں مدد بھی کرا سکتے ہیں۔ مدد کروا سکتے ہیں۔ برے کام کون کون سے ہیں جو ہم ہاتھوں سے کرتے ہیں لیکن کرنے نہیں چاہیے؟ لبیک 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 لبیک۔ جی حمزہ بھائی سے حمزہ بھائی بتائیں۔ آرام آرام سے، سب سے پہلے حمزہ بھائی۔ لبیک لبیک حمزہ جی بھائی حمزہ بھائی بتائیں۔ لبیک 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 لبیک۔ عرفان بھائی آپ بتائیں گے۔ عرفان بھائی بتائیں، برے کام کون سے ہیں جو ہم ہاتھ سے کر سکتے ہیں لیکن ہمیں نہیں کرنے چاہیے؟ لبیک۔ زازان بھائی آپ بتا دیں۔ کسی کا امامہ نہیں کھولنا چاہیے کسی کا امامہ نہیں کھولنا چاہیے۔ واہ۔ اور کسی کو مارنا بھی نہیں چاہیے۔ مارنا بھی نہیں چاہیے۔ کسی کا پیر نہیں توڑنا چاہیے، کسی کی چیز نہیں توڑنی چاہیے۔ کسی کی چیز نہیں توڑنی چاہیے۔ پہلے بچوں، عام طور پر ہاتھوں سے جو برا کام ہوتا ہے وہ مارنا، پیٹنا اور دوسروں کو تنگ کرنا ہی ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ حدیث پاک بھی یاد رکھیے کہ ہمارے پیارے نبی، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یعنی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ مسلمان کون ہے؟ جس کے ہاتھ اور زبان سے اس کا دوسرا مسلمان بھائی محفوظ رہے۔ تو اپنے ہاتھوں سے نہ کبھی کسی کو تکلیف دیں، نہ ہی کسی کو تنگ کریں، بلکہ ہمیشہ اچھے اچھے کام کریں اور خوب خوب نیکیاں کمائیں۔ پیارے بچوں، یہ تھا آج کا ہمارا سیگمنٹ پارٹس آف باڈی۔ آئیے اپنے پروگرام میرا پیارا دین کو آگے بڑھاتے ہیں اور دوسرے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے ایک پیاری حدیث۔ میرا
جو پیارے بچوں اور کڈس بنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ایک پیاری حدیث. آئیے حدیث سنتے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انما انا قاسم. ترجمہ: اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں. بے شک میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں. ایک بار پھر سنتے ہیں. انما انا قاسم. بے شک میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں. آئیں اس کو یاد کرتے ہیں. انما انا قاسم. 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 ترجمہ: بے شک میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں. کس چیز کو یاد ہے؟ لبیک نہیں، لبیک کوئی نہیں کرے گا، خالی ہاتھ اٹھانا ہے. زادان بھائی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انما انا قاسم. ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں. بے شک میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں. ایک بار پھر یاد کر لیتے ہیں. انما انا قاسم. انما انا قاسم. انما انا قاسم. کس کو یاد ہوئی؟ لبیک نہیں، لبیک کوئی نہیں کرے گا، ایک ایک کر کے. انزلہ بھائی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انما انا قاسم. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میں ایک تقسیم کرنے والا ہوں. ماشاءاللہ. زدان بھائی دوبارہ سنائیں گے، کچھ اٹکن تھی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انما انا قاسم. ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں. ماشاءاللہ. حمزہ بھائی مائک. انما انا قاسم. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں. ماشاءاللہ. بے شک میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں. عرفان بھائی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما انا ابو القاسم. انما انا قاسم. انما انا قاسم. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں. تقسیم کرنے والا ہوں. بے شک میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں. بے شک میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں. عثمان بھائی آپ کو یاد ہوئی حدیث سے بات سنائیں. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انما انا قاسم. میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں. بے شک میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں. حنین بھائی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما انا قاسم. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں. ماشاءاللہ. جی تو کس بنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، یہاں پر ہم نے حدیث پاک سنی بھی اور بچوں نے یاد بھی کری. تقریباً سب نے ہی سنائی، ماشاءاللہ سب کو یاد ہو گئی. تو آئیں بڑھتے ہیں اپنی تصویری کوئی جانب. جی ایک پیاری حدیث. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کل معروف صدقۃ. ہر نیکی صدقہ ہے. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. خضرت تاریہ چشتیاں شریف. ماشاءاللہ. نیکسٹ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحادو تحابو. ایک دوسرے کو تحفہ دو، آپس میں محبت بڑھے گی. المسلم اخو المسلم. کیا ہے؟ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. فاطمہ تاریہ منچن آباد سے. ماشاءاللہ. نیکسٹ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحادو تحابو. ترجمہ: ایک دوسرے کو تحفہ دو،
آپس میں محبت بڑھے گی. بنت اختر اتاریہ صادق آباد. ماشاء اللہ نعرے لکھیں بہت سارے. سیدہ امامہ اتاریہ اور سیدہ فائزہ اتاریہ ہیں کہاں سے؟ کراچی سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کڈس مدنی چینل, ہمارا مدنی چینل, میرا پیارا دین زندہ باد. ماشاء اللہ. ابو بکر جنتی ہیں, عمر جنتی ہیں, عثمان جنتی ہیں, علی جنتی ہیں, ماشاء اللہ طلحہ جنتی ہے. نیکسٹ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ایک پیاری حدیث, میرا پیارا دین, من صمت نجا, جو چپ رہا اس نے نجات پائی. ماشاء اللہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, پھر حدیث پاک ہے, تمہارا اپنے بھائی کے لیے مسکرانا صدقہ ہے اور روزہ ڈھال ہے. فاطمہ طاریہ فرام منچن آباد. ماشاء اللہ. نیکسٹ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, من غشنا فلیسا منا, ترجمہ جس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں. بنت اختر اتاریہ صادق آباد سے. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. نیکسٹ میرا پیارا دین ایک پیاری حدیث. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اجتنبوا التکبر, ترجمہ تکبر سے بچو. ماشاء اللہ. کڈس مدنی چینل, ہمارا چینل. آئی لو دعوت اسلامی بھی لکھا ہے. ماشاء اللہ. نیکسٹ میرا پیارا دین ایک پیاری حدیث. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, انا ابو القاسم, میں ابو القاسم ہوں, بنت اشرف اتاریہ پاک پتن شریف سے. ماشاء اللہ. آئی لو کڈس مدنی چینل. ماشاء اللہ. نیکسٹ الطہور نصف الایمان, پاکی نصف ایمان ہے. ماشاء اللہ. افشو السلام, سلام عام کرو. فاطمہ طاریہ فرام منچن آباد. ماشاء اللہ اچھے انداز میں آج بھیج رہی ہیں فاطمہ طاریہ جی. ماشاء اللہ. آئیے آگے بڑھاتے پروگرام کو اور اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے کلام. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ عثمان بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. کون سا کلام پڑھ رہے ہیں آج آپ؟ مجھے در پہ پھر بلانا مدنی, مدینے والے میں عشق بھی پلانا مدنی. ماشاء اللہ. شروع کریں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے. یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تیری جب کے دید ہوگی تبھی میری ہوگی, میرے خواب میں تو آنا مدنی مدینے والے. یا حبیبی یا رسول اللہ یا صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مریض میرا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے, طبیب جلد آنا مدنی مدینے والے. یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا دل تڑپ رہا ہے, میرا جل رہا ہے سینہ, کہ دوا ہوگی ملے گی مجھے لے چلو مدینہ. یا
اللہ سبحان اللہ، کیا بات عثمان بھائی آپ کی، کیا ماشاءاللہ کیا کلام پڑھا آپ نے، ماشاءاللہ مزہ آ گیا. آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لائے. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. جی تو قسمتی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ماشاءاللہ ابھی ہم نے کلام سنا اور اب ہم اپنے پروگرام میں آپ کی کچھ کالز شامل کرتے ہیں. جی کالز پلے کریں. میں ہوں فاطمہ طاہرہ مینشین آباد سے. میں آج آپ کو حدیث مبارکہ سناؤں گی. جی سنائیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تغضب، غصہ نہ کرو. بشیر، خوشخبری دو. من سمت نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی. کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ. جی نیکسٹ. میرا نام محمد علی اطاری ہے. میں مغفر سے بات کر رہا ہوں. آج میں نعت لگاؤں گا. ہر صحابی نبی جنتی جنتی سب صحابیات بھی جنتی جنتی حضرت صدیق بھی جنتی جنتی یارانے نبی جنتی جنتی اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی عثمان غنی جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی جنتی حسن اور حسین بھی جنتی 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 جنتی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی نیکسٹ کال. میرا نام شاہزمان عطائی ہے. میں شاہپور جانا فیص کر رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام بہت بہت اور بہت اور بہت اچھا لگتا ہے. پیارے ہارون اور نہال بھائی، میں آج آپ کو سوال کا جواب دوں گا. آج کے سوال کا جواب ہے کہ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، مرشدی اختار پر نور کی برسات ہو. ہمارا مدنی چینل جزاک اللہ خیرا. اور ان کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. نیکسٹ. میں ہوں نور محمد بھائی. میں آپ کو مدنی مقصد سناؤں گا. مجھے امن اور ساری دنیا سے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. ماشاءاللہ. حمزہ بھائی کے چھوٹے بھائی محمد نور محمد، ماشاءاللہ انہوں نے مدنی مقصد بھی سنایا. نیکسٹ کال. ہاں بھائی، راہل بتایا جانا آج نات خان بھائی سے آپ کے سوال کا ارکان اسلام 5 نماز، روزہ، نکاح، حج. جزاک اللہ خیرا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. نیکسٹ کال. میرا نام محمد حمزہ ریاض اطاری ہے. حمزہ ریاض میں میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. میں آج آپ کو آپ کے سوال کا جواب دوں گا. جی دیں. کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. ماشاءاللہ. اور ان کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. جی نیکسٹ کال. میرا نام غلام الیاس اطاری ہے. میں میاں والی سے بات کر رہا ہوں. مجھے میرا پیارا دین بہت اچھا لگتا ہے. میں آج آپ کو آپ کے سوال کا جواب بتاؤں گا. کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین. جی نیکسٹ. ماشاءاللہ. میرا نام سعدیہ قصب ہے. میں ضلع میاں والی سے پسند. میں آج آپ کو مدنی مقصد سناؤں گی. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. جی ماشاءاللہ. کس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، آئیں بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب اور اس کا نام ہے سنت اور سائنس. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. پیارے بچوں سیگمنٹ ہے سنت اور سائنس. سنت اور سائنس. پیارے بچوں وضو میں چہرہ بھی دھویا جاتا ہے اور یہ وضو کے فرضوں میں سے پہلا فرض ہے. الحمدللہ مسلمان دن بھر میں 5 وقت نمازیں پڑھتے ہیں. کتنے وقت؟ 5 وقت نمازیں پڑھتے ہیں. اور خوش نصیب مسلمان قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور اس وجہ سے دن میں کئی بار وضو کرتے ہیں اور منہ دھوتے ہیں. اب اس وضو کی برکت سے منہ دھونے کے عمل سے جو فائدے ہمیں ملتے ہیں، آئیے اس کے بارے میں بھی سنتے ہیں. پیارے بچوں، آج کل فضاؤں میں دھوئیں اور آلودگیاں بڑھتی جا رہی ہیں. میل کچیل ہماری آنکھوں اور چہرے وغیرہ پر جمتا رہتا ہے. اگر چہرہ نہ دھویا جائے تو چہرے اور آنکھوں کی کئی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں.
ایک یورپین ڈاکٹر نے ایک مکالمہ لکھا جس کا نام تھا آنکھ پانی صحت، یعنی آئی واٹر ہیلتھ۔ اس میں اس نے اس بات پر زور دیا کہ اپنی آنکھوں کو دن میں کئی بار دھوتے رہو ورنہ تمہیں خطرناک بیماریاں لگ سکتی ہیں۔ اپنی آنکھوں کو کئی بار دھوتے رہو، دن میں کئی بار دھوتے رہو ورنہ خطرناک بیماریاں لگ سکتی ہیں۔ کیا لگ سکتی ہیں؟ بیماریاں لگ سکتی ہیں۔ پیارے بچوں، آج کل فیس صاف اور خوبصورت بنانے کے لیے مختلف کریمز اور لوشن یوز کیے جاتے ہیں۔ بیوٹی اینڈ ہیلتھ ایکسپرٹس کے مطابق ہر طرح کی کریم اور لوشن وغیرہ چہرے پر داغ چھوڑتے ہیں، جبکہ چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے چہرے کو کئی بار دھونا لازمی ہوتا ہے۔ ایک ایکسپرٹ نے تو یہاں تک کہا کہ مسلمانوں کو کسی قسم کے لوشن کی ضرورت نہیں، کسی قسم کے لوشن کی ضرورت ہی نہیں۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ کیونکہ مسلمان وضو کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ وضو دن میں کتنی بار کرنا چاہیے؟ 5 بار۔ کیوں 5 بار کیوں؟ نماز پڑھتے ہیں اور تلاوت قرآن پاک کی تلاوت بھی تو کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تو اس کے لیے بھی ہمیں وضو کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ، وضو کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ چہرے کی الرجی سے بچنے کے لیے چہرے کو بار بار دھونا چاہیے، اور الحمدللہ ایسا صرف وضو کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ الحمدللہ وضو میں چہرے دھونے سے الرجی سے چہرے کی حفاظت ہوتی ہے، چہرے کا مساج ہوتا ہے اور میل کچیل اتر جاتا ہے اور چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ وضو کرنے کی برکت سے چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے اور میل کچیل اور جو بھی بیماریاں ہوتی ہیں وہ بھی چہرے تک نہیں پہنچتی۔ ماشاءاللہ۔ یہ تو کرسمس بنی چلے کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، آئیں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے دین کی میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں، دین کی پیاری باتوں میں سے آج کی بات یہ ہے کہ ہم جب کبھی کسی کے گھر جائیں یا پھر اپنے ہی گھر میں داخل ہوں تو ہمیں اپنے جوتوں یا شوز کو دیکھ لینا چاہیے۔ کیا کر لینا چاہیے؟ دیکھ لینا چاہیے۔ دیکھ لینا چاہیے۔ آئے بھی سنتے ہیں کہ کہیں اس میں کوئی گندگی یا کیچڑ یا پھر کوئی اور چیز تو نہیں لگی ہوئی، کیونکہ کبھی ہمارے جوتوں میں مٹی وغیرہ لگی ہوتی ہے اور ہم بے دھیانی میں گندے جوتے گھر میں لے آتے ہیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے ہم کھیل کر آ رہے ہوتے ہیں تو جوتوں پہ مٹی لگی ہوتی ہے، کیچڑ لگ جاتا ہے، گندگی لگ جاتی ہے، اب وہی چپل ہم سیدھا پہن کے جو ہے گھر میں چلے آتے ہیں۔ گھر میں کیا ہوتی ہے؟ گندگی ہوتی ہے، اور اگر کسی اور کے گھر میں جائیں گے تو اس کو تکلیف بھی ہوگی۔ اول تو کرنا ہی نہیں چاہیے، اپنے گھر میں بھی نہ کریں اور دوسروں کے گھر میں بھی نہ کریں، جس کی وجہ سے گھر خراب ہو جاتا ہے اور کبھی تو کسی کا گھر ہوتا ہے اس سے تکلیف ہوتی ہے، جبکہ ہمارا پیارا دین ہمیں دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے منع کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ منع کرتا ہے، تکلیف پہنچانے سے منع کرتا ہے۔ تو پیارے بچوں، ہم نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے، یعنی گھر میں داخل ہوتے ہوئے پہلے اپنے شوز چیک کر لیں، پھر گھر میں داخل ہونا ہے آپ نے۔ یہ بات ہم نے بھی یاد رکھنی ہے اور انشاءاللہ اپنے دوستوں کو بھی یہ اچھی بات بتائیں گے انشاءاللہ۔ یعنی آپ گھر میں جا رہے ہیں تو آپ پہلے دیکھ لیں آپ کے جوتے پہ کوئی گندگی تو نہیں لگی ہوئی، مٹی تو نہیں لگی ہوئی، کوئی کیچڑ تو نہیں لگا ہوا، اگر لگا ہوا ہے تو باہر کہیں سے دھو لیں پھر جائیں تاکہ گھر میں بھی گندگی نہ ہو۔ اچھا، کسی اور کے گھر میں ایسے گندے جوتے پہن کے جائیں گے وہ بھی اچھا نہیں سمجھیں گے، بچہ اچھا نہیں ہے۔ کیا سیکھا آج؟ اگر گندے ہو تو گھر کے باہر، مائک میں بتائیں، مائک میں بتائیں۔ اگر جوتے گندے ہو تو گھر کے باہر ہی اتارتے ہیں۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے آپ کے جوتے گندے ہیں اور کوئی جوتے دھونے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں مل رہا، نہ پانی مل رہا، تو آپ گھر سے باہر جوتے اتار دیں۔ ماشاءاللہ بڑی پیاری بات بتائی انہوں نے۔ اور زادان بھائی، اگر جوتے گندے ہیں تو باہر اتار کے ہاتھ میں لے کے چپل رکھ دیں۔ یہ بات بھی صحیح ہے کہ اگر آپ کے جوتے گندے ہیں تو آپ نے ہاتھ میں اٹھا لیے اور اندر جا کے ایسی جگہ پہ رکھ دی جہاں پہ جوتے وغیرہ رکھتے ہو تاکہ گھر وغیرہ بھی گندا نہ ہو۔ اسٹینڈ پہ جو رکھتے ہیں، حمزہ بھائی بتائیں گے؟ اسٹینڈ پہ جو جوتے رکھتے ہیں، اسٹینڈ پہ جو رکھتے ہیں، جی اسٹینڈ پہ جوتے رکھتے ہیں، اسٹینڈ پہ رکھ دیں۔ ماشاءاللہ۔ جی حمزہ بھائی بتائیں گے؟ مائک۔ چھوٹی کبٹ میں رکھ دیں۔ چھوٹی کبٹ میں رکھ دیں، بڑی کبٹ ہو تو اس میں بھی رکھ دیں، ٹھیک ہے۔ جو گیٹ کے ساتھ ہی کبڈ وغیرہ کیبنٹ وغیرہ بنے ہوتے ہیں، اسٹینڈ بنا ہوا ہوتا ہے، اس پہ ہم جوتے وغیرہ رکھتے ہیں، ہاتھ میں اٹھا کے لے جائیں، اس میں جا کے رکھ دیں آپ۔ یہ بات بھی صحیح ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پیارے بچوں، آپ نے سنا کہ دین کی پیاری باتوں میں آج ہم نے بہت اچھی باتیں سنی، دین کی پیاری باتیں سنی۔ تو آئیے اپنے پروگرام میرا پیارا دین کے آخری سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے اسلامک
हिस्ट्री। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। जी सेगमेंट है इस्लामिक हिस्ट्री। माशाल्लाह इस्लामिक हिस्ट्री सेगमेंट है, लेकिन हमारे सेगमेंट में जो हम बातें सुनते हैं, वाक़या सुनते हैं, उससे पहले आइए कुछ कॉल सुनते हैं। मेरा नाम गुलाम इलियास अतारी है। माशाल्लाह। मैं पिपला जिला मियाँवाली से बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह। मैं आज आपको मदनी मकसद सुनाऊंगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की कोशिश करनी है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। माशाअल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम शानरी है, मैं क्लास 2 में पढ़ता हूँ। कलमा देबा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। माशाअल्लाह। और इसके साथ ही इनका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। माशा। प्यारे बच्चों सेगमेंट है इस्लामिक हिस्ट्री। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हम अल्लाह पाक के नबी हज़रत हस्कील अलैहिस्सलाम के बारे में सुन रहे थे, और आप अलैहिस्सलाम से रिलेटेड एक वाक़या भी सुन रहे थे जिसमें आपकी कौम के 70,000 लोग मर गए थे। आइए इससे आगे सुनते हैं। 70,000 लोग जंगल में जाकर मर गए थे। प्यारे बच्चों, इन डेड बॉडीज़ की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि लोग इनके कफन का कोई अरेंजमेंट नहीं कर सके, और सब बॉडीज़ 8 दिन तक पड़ी रही। सब बॉडीज़ उस जंगल में 8 दिन तक पड़ी रही। कुछ दिनों बाद हज़रत हस्कील अलैहिस्सलाम का इस जंगल में इन लाशों के पास से गुजर हुआ, तो अपनी कौम के इतने सारे लोगों की डेथ की वजह से आप सैड हो गए और आंखों से आंसू भी आ गए, और अल्लाह पाक से दुआ करने लगे कि या अल्लाह, ये मेरी कौम के अफराद थे जो ये गलती कर बैठे कि मौत के डर से शहर छोड़कर जंगल आ गए। ये सब मेरे शहर के लोग हैं, मुझे इन लोगों से मोहब्बत थी और मैं इनके साथ अपनी खुशी और गम शेयर करता था। अब मैं बिल्कुल अकेला रह गया। ऐ मेरे रब, ये वो कौम है जो तेरी तारीफ करती थी और तुझे एक मानती थी। ये वो कौम है जो तेरी तारीफ करती थी और तुझे एक मानती थी। आप अलैहिस्सलाम सच्चे दिल से दुआ में मशगूल थे कि अचानक आप पर वही आ गई कि ए हस्कील अलैहिस्सलाम, आप इन बिखरी हुई हड्डियों से फरमा दीजिए कि ए हड्डियों, बेशक अल्लाह पाक तुमको हुक्म फरमाता है कि तुम जमा हो जाओ। ए हड्डियों, अल्लाह पाक तुम्हें हुक्म फरमाता है कि तुम एक जगह जमा हो जाओ। ये वही आई। क्या आई? वही आई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसके बाद क्या हुआ? ये सुनकर बिखरी हुई हड्डियों में हरकत यानी मूवमेंट हुई, और हर आदमी की हड्डियाँ जमा हो गई। यानी 70,000 लोग थे ना, तो 70,000 लोगों की हड्डियाँ जमा हो गई। फिर ये वही आई कि है हस्कील अलैहिस्सलाम, आप फरमा दीजिए कि ए हड्डियों, तुमको अल्लाह पाक का ये हुक्म है कि तुम गोश्त पहन लो। ये सुनते ही फौरन हड्डियों पर गोश्त आ गया। यानी पहले हड्डियाँ जमा हुई, फिर वही आई कि ए हस्कील, आप फरमा दें कि तुम अल्लाह पाक के हुक्म से गोश्त पहन लो। तो उन हड्डियों पे फौरन गोश्त आ गया। फिर तीसरी बार ये वही नाजिल हुई, ए हस्कील, अब ये कह दो कि ए मुर्दों, खुदा के हुक्म से तुम सब उठकर खड़े हो जाओ। चुनाचे आपने ये फरमा दिया तो आपकी ज़बान से ये जुमला निकलते ही वो सब ये पढ़ते हुए खड़े हो गए, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता। सुभानअल्लाह। फिर ये सब लोग जंगल से वापस अपने शहर में आकर रहने लगे और अपनी पूरी लाइफ गुजार कर फिर इनकी डेथ हुई। प्यारे बच्चों, देखा आपने कि अल्लाह पाक ने अपने नबी हज़रत हिस्कील अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत से इतने सारे लोगों को दोबारा जिंदा फरमा दिया। अल्लाह पाक के नबियों की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। अल्लाह पाक हमें सब नबियों की रिस्पेक्ट करने वाला बनाए और उनके रास्ते पर चलने वाला बनाए। आमीन। बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, आपने देखा आज का हमारा प्रोग्राम मेरा प्यारा दीन। उम्मीद है बहुत सारी मालूमात सीखने का मौका मिला होगा। आपने हमारे सारे सेगमेंट्स भी देखे होंगे, और आज जिन बच्चों ने कॉल्स की, जिन बच्चों ने तस्वीरें भेजी, और हमारे बच्चों ने और कुछ बच्चों ने
ایک ویڈیو بھی بھیجی، ماشاءاللہ ڈائری بھی بنائی. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اللہ پاک ہم سب کو برکت عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے اور حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے. آپ سے ملاقات ہوگی کل، یعنی ہمارے پروگرام میرا پیارا دین کی اگلی ایپیسوڈ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ہمیں دیجیے اجازت. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. بچوں کا مدنی چینل